العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. حدیث کا ترجمہ پچھلی نشست کے اندر کیا جا چکا ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور برائی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ کیا مطلب ہے کہ اس انسان کو جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، کذاب لکھ دیا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب انسان کثرت سے جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اعلان کرواتے ہیں، اور فرشتوں کے یہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. فرشتے اس کو جھوٹا لکھ دیتے ہیں کہ یہ جھوٹا انسان. فرشتوں کے اوپر اس کو کھول دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا انسان ہے. اور پھر فرشتے زمین والوں کے دل کے اندر یہ بات ڈالتے ہیں، زمین والوں کے اندر بھی یہ بات پھیلا دی جاتی ہے کہ یہ انسان جھوٹا ہے، یہاں تک کہ اس کو یہ انسان کذاب مشہور ہو جاتا ہے. تو پچھلے ہفتے اس سلسلے میں بات ہو رہی تھی کہ جھوٹ کی اقسام ہے، اس کی کیٹیگری ہے. سب سے اعلیٰ درجے کا، سب سے گھناؤنا اور سب سے برا اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر جھوٹ بولے. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. اور اس بارے میں تقریباً اس کو تفصیل کے ساتھ میں پچھلی مجلس کے اندر بیان کر کے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے کی الگ الگ شکلیں ہیں، الگ الگ صورتیں ہیں. سب سے بڑی شکل اور صورت یہ ہے کہ انسان نبوت کا دعویٰ کرے. نبوت کا دعویٰ کرے تو گویا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا یہی کہ وہ اللہ کی ذات پر جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کو اکیوز کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے نبی بنایا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بہت بڑے مقرر گزرے ہیں، خطیب و واعظ گزرے ہیں. ان کا ڈبیٹ اور ان کی بحث مکالمہ مرزا غلام محمد قادیانی سے ہوئی. مرزا غلام محمد قادیانی سے ہوئی جو نبوت کا دعویٰ جھوٹا انسان. تو عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی نبوت ثابت کرو، تم اپنے آپ کو نبی مانتے ہو. تو اس نے اسی قرآن کی آیت سے استدلال کیا کہ قرآن بشارت دیتا ہے کہ ایک اور نبی آنے والے ہیں جس کا نام احمد ہوگا. من بعد اسمہ احمد. تو عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ وہ تو احمد ہے، تو غلام احمد ہے. قرآن میں تو احمد ہے، تو غلام احمد ہے. کہا کہ اصل میں احمد ہی ہوں، تو غلام تو ویسے ہی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا.
تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ اچھا تو میرا نام بھی عطا اللہ ہے، تو اصل تو میں اللہ ہوں، لیکن عطا تو ویسے ہی لوگوں نے لگا دیا ہے میرے ساتھ، اور میں اللہ ہوں اور میں خود منع کرتا ہوں کہ میں نے تجھے نبی نہیں بنایا ہے، میں نے تجھے نبی ہی نہیں بنایا، معاملہ ختم۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر جھوٹ ہے کہ انسان جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ دوسری شکل اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ انسان جھوٹا خواب بیان کرے اور جھوٹا الہام بیان کرے کہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، حالانکہ کوئی یہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی ایک شکل ہو سکتی ہے کہ انسان جھوٹا استخارہ بیان کرے۔ استخارہ یہی کہ اللہ رب العزت سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے صحیح رہنمائی مانگی جاتی ہے۔ جیسے کہ آج کل تو آپ دیکھیں کہ آن لائن کے اوپر باقاعدہ اس کی ویب سائٹس آپ کو ملتی ہیں کہ بھائی پیڈ استخارہ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ آپ پیسے پے کریں وہ آپ کے لیے استخارہ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس کے اندر پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ 99% پازیٹیو۔ استخارہ تو اس لیے کروایا جاتا ہے کہ انسان کو کہ بھائی خیر اور شر کی طرف اس کی رہنمائی ہو جائے، لیکن یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ 99% پازیٹیو، یعنی آپ کے فیور میں ہی آئے، تو پھر استخارہ کروانے کی ضرورت ہی کیا ہے، ایسے ہی کر دو۔ تو جھوٹا استخارہ، یہ تمام شکلیں اور صورتیں ہیں اللہ رب العزت کے اوپر جھوٹ باندھنے کی۔ شریعت کے اندر دو باتوں کی بڑی اہمیت آئی ہے، بلکہ اس کو ہم کہیں کہ یہ بزرگوں کا طور امتیاز ہے۔ عقل حلال اور صدق مقال، یہ چیزیں، یہ ٹرم بزرگوں کے یہاں بہت ہی کثرت سے بولی جاتی ہے۔ ان دونوں کے بغیر انسان کوئی بھی روحانی اسپرچل ڈیولپمنٹ ترقی کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کی ساری ترقی یہی رک جاتی ہے جب تک کہ اس کے پاس دو چیزیں نہ ہو، رزق حلال، عقل حلال، اس کا کھانا حلال، اور دوسرا ہے صدق مقال، اپنی بات میں سچا، اس کے بغیر روحانی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ انسان کعبۃ اللہ کے سامنے جاتا ہے، ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، تو فعلنا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو صدق مقال، اس کی بھی بڑی اہمیت آئی۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ جس بدبو سے فرشتے مائل دور چلے جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ہمیں تو کبھی یہ بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ فرشتے جو ہیں بڑی حساس مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو بڑا حساس بنایا ہے، اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مسجد میں کوئی انسان آئے تو کچی لہسن، کچی پیاز، گارلک، اونین وغیرہ کھا کر نہ آئے، کیونکہ فرشتے یہ ان کی حاضری کی جگہ ہے مسجد، تو اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بڑی حساس ہوتی ہے۔ یہ اسپرچل چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے، لیکن کسی چیز کا ہمیں نہ دکھائی دینا یہ اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں ہے۔ اب میں آپ سے کہوں کہ بھائی آپ نے کسی نے کورونا وائرس دیکھا ہے؟ نہیں، کس نے دیکھا ہے؟ وائرس اس کے علامات سے پتہ چلتا ہے نا کہ بھائی انسان کو یہ تکلیف ہو گئی، وہ ہو گئی، یہ ہو گئی، لیکن کسی نے اس کو دیکھا تو ہی نہیں کہ کیسا دکھائی دیتا ہے، اس کی شکل کیسی ہے۔ تو یہ اسپرچل چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ باطنی چیزیں جو ہوتی ہیں، ہماری گنہگار آنکھیں اس کو دیکھ سکتے، ہاں جس کو اہل باطن لوگ جو ہوتے ہیں، جن کو اللہ یہ صلاحیت عطا فرماتے ہیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ اس قدر یعنی اعتماد کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت و استعداد دی تھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو
وضو کے پانی کے ساتھ اس کے گناہ جڑتے ہیں، دھلتے ہیں، واش ہوتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ جب کوئی انسان وضو کرتا تھا تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے کہ اس کا کون سا گناہ، اس کا سن دھل کے جا رہا ہے۔ یہ باطنی چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ امام ابو حنیفہ کو اللہ رب العزت نے وہ صلاحیت و استعداد دی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ تیری جو نعمت ہے میں اس کا حقدار نہیں ہوں، مجھے اس نعمت کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں میں کسی اور کے گناہ دیکھوں اور کسی سے بدگمانی پیدا کروں کہ اس کے اندر یہ گناہ تھا اور یہ گناہ کو میں نے دھل کر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کو پتہ نہیں چلتی ہیں۔ ایک فلاسفر تھا، اس نے کسی اللہ والے کو دیکھا کہ کوئی آدمی، کوئی مریض اس کے پاس آیا ہے، وہ اس کے اوپر کچھ پڑھ کر دم کر رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، معوذات وغیرہ پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر دم کر رہے ہیں۔ تو آ کے بحث کرنے لگا، اچھا کیا الفاظ کا بھی کوئی اثر ہوتا ہے؟ یعنی پڑھنے سے بھی کوئی انسان کی کوئی چیز، کوئی انسان پڑھے، معوذات پڑھے، کسی کے اوپر دم کرے، کسی کے اوپر بلو کرے اور اس کو شفا مل جائے، وہ اچھا ہو جائے، تو کیا الفاظ کا بھی اثر ہوتا ہے؟ اس میں بھی کوئی جادو ہوتا ہے؟ کیونکہ فلسفی جانا یہ چیزیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی اسپرچویلٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، باطنی بھی کوئی چیز، روحانی چیز بھی کوئی ہوتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ جیسے کہتا اللہ شاہ بخاری نے اس کو الزامی جواب دیا، اس کو جو انسان اس کی ساری بحث کا مدار ہی عقل ہو، عقل کے اوپر وہ بنیاد، عقل کو بنیاد بنا کر اگر وہ کسی سے ڈیبیٹ کرے گا تو آپ کیسی بھی دلیل اس کے سامنے پیش کرو، وہ ماننے والا نہیں ہے۔ تو وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے اس کو بجائے اس کو دلیل سے سمجھایا تو اس کو انہوں نے کہا کہ تجھ سے بڑھ کر گدھا، بیوقوف، پاگل، کمینہ انسان میں نے نہیں دیکھا۔ ابھی 4 ہی الفاظ کہے تھے اور وہ غصے ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ اور اس کو تل ملا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا کہ تم مجھے بیوقوف کہہ رہے ہو، کمینہ کہہ رہے ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ الفاظ کا اثر نہیں ہوتا ہے، ابھی تو میں نے 4 ہی الفاظ کہے ہیں اور تیری حالت بدل گئی۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ الفاظ کا اثر ہوتا ہے، طبیعت کے اوپر اثر کرتے ہیں۔ اچھے الفاظ اچھے اثر کو مرتب کرتے ہیں اور برے الفاظ برے اثر کو مرتب کرتے ہیں۔ اور جب خصوصاً وہ الفاظ جو کلام اللہ سے ہو، احادیث نبویہ سے ہو، تو واقعتاً اس کا اثر ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ تو ہمیں یہ چیزیں کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ کیونکہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ روشنی کی روشنی ہوگی انسان ہر چیز دیکھ سکتا ہے۔ اندھیرے میں انسان اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا، ڈارک ہے بالکل، آپ جائیں گے تو پتہ ہی نہیں رہے گا، نہ انسان اپنے ہاتھ دیکھ سکتا ہے، اپنے پیر دیکھ سکتا ہے۔ یہی مثال ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، کثرت ذکر، کثرت عبادت، توجہ اللہ کی وجہ سے ان کے دل اتنے نورانی ہو جاتے ہیں، اتنے روشن ہو جاتے ہیں کہ اس روشنی میں وہ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم کثرت گناہ کی وجہ سے، کثرت جھوٹ کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر اس قدر تاریکی اور ڈارکنس ہوتی ہے کہ ہمیں معمولی چیز بھی سمجھ میں اور دکھائے۔ میں نے خود حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، ایک مرتبہ طلباء کو کہہ رہے تھے کہ تم کیسی نیتیں لے کر اپنی درسگاہ کے اندر آتے ہو، تمہاری نیت کی جو بے نوری ہے، اس کی جو ڈارکنس ہے، میں کلاس کے اندر، درسگاہ کے اندر اس کو دیکھ رہا ہوں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نے حضرت سے یہ الفاظ سنے۔ تو یہ چیزیں کو دکھائی دیتی ہے۔ تو جھوٹ بولنے والے کی زبان سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے سونگتے ہیں، اسے بات کرتے ہیں، اگرچہ ہم کو اس کا احساس ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ اللہ کے حبیب، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، کھاوڑ ہو سکتا ہے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس سے بزدلی کا بھی ظہور ہو جاتا ہے۔
ہر انسان ہر وقت ہمت میں نہیں رہتا ہے، ہر وقت ہر انسان کے پاس طاقت نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ پیچھے بھی ہٹتا ہے۔ تو صاحب نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، اسٹنجی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مومن بخیل نہیں ہو سکتا، مومن تو سخی اور جنرس ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس سے بخل کا ظہور ہوتا ہے، کبھی کبھی مال کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں فرمایا اولاد کے متعلق، انسان کی جو اولاد ہوتی ہے نا، تو حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 2 جملے استعمال فرمائے، مبخلۃ و مجنبۃ، کہ اولاد جو ہے نا انسان کو بخیل بھی بناتی ہے اور بزدل بھی بناتی ہے۔ اولاد انسان کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور بزدل بھی بنا دیتی ہے، یعنی اس کی بزدلی کا سبب بھی کبھی بنتی ہے اور کبھی بخل کا سبب بھی بنتی ہے۔ جب اولاد نہیں ہوتی ہے، انسان اکیلا ہوتا ہے تو خوب خرچ کرتا ہے، اور پیچھے تو کوئی ہے نہیں، کبھی جہاں تقاضا ہے اس کو دیا، کبھی اس کو دیا۔ لیکن اللہ کے بھی فرماتے ہیں وہ بخیل ہے، جب وہ اولاد آتی ہے تو انسان 10 پاؤں دینے میں بھی سوچتا ہے، صدقہ خیرات کرنے میں سوچتا ہے کہ یہ لوگ کیا کھائیں گے، بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جاؤں گا، یہ لوگ پوچھیں گے تو اتنا سارا کیوں خرچ کیا، جواب دینا پڑے گا۔ اور جب انسان اکیلا ہوتا ہے، اولاد نہیں ہوتی ہے اس کے پاس، تو بڑا بہادر ہوتا ہے، کوئی بھی رسک لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کسی بھی میدان میں کود پڑتا ہے، کیونکہ پیچھے کوئی ہے نہیں کس کو جو یہ دینا ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہی اولاد جب اس کے پاس آتی ہے تو اس کی بزدلی کا سبب بنتی ہے، اب ہر قدم پھونک پھونک کے رکھے گا کہ کہیں ایسا ہو گیا تو میری اولاد کہیں یتیم نہ ہو جائے، بیوی بیوہ نہ ہو جائے، ان کا کیا ہوگا پیچھے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس سے بزدلی کا مظاہرہ ہو جاتا ہے۔ میں کہ بخیل، تو کہا نہیں، مومن تو سخی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس سے بخل کا ظہور ہوتا ہے، کبھی مال کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جب پوچھا گیا اللہ کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ڈے ٹوک وہاں پر کوئی آپشن نہیں، فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہاں پر کوئی آپشن نہیں، وہیں پہ بات ختم، ڈے ٹوک بات کر دی کہ وہاں نہیں۔ تو سب سے اعلیٰ ترین جھوٹ جو ہے اللہ کے حبیب اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر جھوٹ بولنا ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسرا جو جھوٹ ہے، جھوٹ کی جو دوسری کیٹیگری، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ بولنا۔ جھوٹ کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھنا، ایسے قول کی نسبت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے کہ جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، ایسے عمل کی نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف کرے کہ جو عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، نہیں کی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام من کذب علی متعمدا، کسی انسان نے جان بوجھ کر میرے پر جھوٹ بات باندھی، میری طرف جھوٹ کو منسوب کیا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، فرمایا کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ دوسرے صحابہ اتنی ساری روایات بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے اقوال کو، ان کی کوٹس کو یہ کرتے ہیں، اور آپ تو کبھی بیان ہی نہیں کرتے ہیں۔ اپنے والد سے پوچھ رہے ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زبیر سے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں، حضر میں، ٹریولنگ کے اندر، لوکیلٹی، ہر جگہ میں نبی کے ساتھ رہا ہوں، لیکن فرمایا کہ اللہ کے حبیب کا جو یہ قول ہے نا، اللہ کے حبیب کی جو حدیث ہے، من کذب علی متعمدا، کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے گا
اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اس سے میں بڑا ڈرتا ہوں۔ اس حدیث نے مجھے روک کے رکھا ہے، اس لیے میں اللہ کے حبیب کی حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط کرتا ہوں، اللہ کے حبیب کی باتوں کو بیان کرنے میں احتیاط کرتا ہوں، اللہ کے نبی کی طرف نسبت کرنے میں احتیاط کرتا ہوں۔ اسی لیے علماء جب بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں او کما قال علیہ السلام، اپنے لیے راستہ نکال لیتے ہیں کہ بھائی میرے بیان کرنے میں اگر کوئی آگے پیچھے ہو گیا ہے تو اخیر کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اگر کوئی حدیث کا مفہوم بیان کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ حدیث، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ کر اپنے لیے وہاں پر گنجائش نکال لیتے ہیں، وہاں اپنے لیے راستہ نکال لیتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم ہے، ایکچوئل ٹیکسٹ نہیں ہے، حدیث کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے کہ حدیث میں اس طرح کا مفہوم آیا ہے۔ اور آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ کتنی احادیث ہم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، اور انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میں کوئی خیر کا کام کر رہا ہوں، لوگوں کو احادیث پہنچا رہا ہوں، حالانکہ وہ جھوٹ کے پھیلانے کے اندر مشغول ہوتا ہے، بجائے کہ ثواب کمائے وہ ہر لمحہ ہر آن جہاں تک وہ جھوٹ، وہ جہاں تک وہ جھوٹی حدیث جا رہی ہے، اپنے آپ کو گناہ کے اندر اور اپنے آپ کو لعنت کا مستحق کر رہا ہے۔ ابھی جیسے یہ رمضان جیسے قریب آ رہا ہے، کتنے لوگوں کو یہ حدیث آپ کو پہنچی ہوگی، حالانکہ یہ موضوعات کے اندر یہ بالکل جھوٹی حدیث ہے کہ جو انسان کسی کو رمضان کی سب سے پہلے مبارکباد پیش کرے گا یا رمضان کا میسج یہ کرے گا تو اس کے لیے جنت کا یہ ہے اور یہ ہے، اس کے لیے یہ بشارت ہے وہ بشارت ہے، اور پھر اس کو حدیث کے نام سے بیان کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ایسے کتنی احادیث ہوں گی، کتنی احادیث ہوں گی کہ جس کی نہ ہم تحقیق کرتے ہیں، نہ جس کو ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ حدیث آئی ہے، یہ واقعتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا نہیں ہے۔ بس اور سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے، کہ ہمارے پاس اگر کوئی اسلامی میسج آتا ہے تو صرف اچھا حدیث ہے تو خود کو تو پڑھنے کی توفیق ہوتی نہیں ہے، پہلے دوسرے کو فارورڈ کرنے کی، یعنی سب سے پہلی اس کی کاوش یہ ہوگی، سب سے پہلی اس کی کوشش یہ ہوگی کہ پہلے میں 10 لوگوں کو پہنچاؤں، اور خود کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ ویڈیو آ گئی، ماشاءاللہ کسی کو بولتے ہوئے دیکھا، اچھا یہ کو اچھا لگ رہا ہے، اس نے پورا خود بھی نہیں سنا کہ اس کے اندر کیا بیان کیا جا رہا ہے، اس کو لوگوں کو فارورڈ کرنا شروع کیا۔ یعنی عجیب ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ احادیث اور قرآن کے اوپر عمل کر کے ثواب کماتے تھے، اور آج ہر انسان اس کو فارورڈ کر کے ثواب کمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ساری احادیث، ساری تفسیر، سارے مضامین واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، عمل کرنے والا الا ماشاء اللہ۔ حقیقت ہے نا، ساری ادھر سے ادھر گھوم رہی۔ اب صبح واٹس ایپ کھولیں گے کہ بعض لوگوں کا تو کام ہی ہوتا ہے، بعض لوگوں نے تو یعنی وہ کیا ہے کہ وہ نیوز ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، ہر صبح ہوتا ہے ان کا، صبح جو لیٹسٹ نیوز پیپر آتا ہے وہ آ جاتا ہے کہ آج ہندوستان کے تو سارے نیوز پیپرز آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ یعنی پورا نیوز پیپر پی ڈی ایف ورژن کے اندر پورا نیوز پیپر آپ کو بھیجیں گے، اور ساتھ میں 6 حدیث ہوں گی کہ آج کی حدیث یہ ہے۔ اب آزما لے مجھے، اگر میری بات کو اب یقین نہیں آ رہا ہے تو اس کو کہے کہ یہ جو میسج تو نے بھیجے ڈیلیٹ کر لے، اور مجھے بتا کہ تو نے جو بھیجا ہے اس میں کیا تھا، تو اس کو بھی پتا نہیں ہوگا کہ کیا بھیجا ہے اس نے۔ یعنی فارورڈ کر کے ثواب کماؤ، آسان طریقہ، سب سے آسان طریقہ، اور کہا کہ بھائی مجھے تو عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اگر اس میں کوئی غلط بات ہوئی، کوئی غلط حدیث، جیسے کہ میں نے مثال دیا آپ کو، ایسے تو کتنی باتیں آپ کو مل جائے،
اگر غلط بات تو نے پہنچائی ہے، اس نے عمل کرنا شروع کیا ہے، تو اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ بعض احادیث ایسی ہوتی ہے جو بہت مشہور ہوتی ہے، ماشاء اللہ فضائل اعمال میں سنتے ہیں، کسی کے وعظ میں سنی ہے، کسی کے بیان میں، اس درس میں سنی ہے، انسان کو یقین ہے وہ تو میں نے سنی ہوئی ہے، انسان کو، لیکن جب بالکل نئی بات ہے، نہ کبھی سنی ہے، نہ اس کا سر ہے، نہ اس کے پاؤں ہے، اور بس اچھا یہ کوئی نئی مارکیٹ میں آئی، اس کو جلدی سے پکڑو، شاید اس کا تو کسی کو پتا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا جھوٹ جو ہے اللہ رب العزت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے۔ جھوٹ کی تیسری قسم، اس کی تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ کسی کے اوپر تہمت لگانا، کسی کی عزت لینے کے لیے، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کی طرف غلط باتیں، غلط الزامات کو منسوخ کرنا۔ یہ بھی آج کل بہت عام ہے۔ کسی کو میں اچھا نہیں لگتا ہوں، کسی کو میرے خلاف سازش کرنی ہے، تو بس کیا کرے گا، دو تین الزامات کو وہ اپنی طرف سے من گھڑت باتوں کو کریٹ کرے گا اور میری طرف منسوخ کر کے سوشل میڈیا کے اوپر رکھ دے گا۔ ابھی ریسنٹ پاس کے اندر میں بات کر رہا ہوں، باقاعدہ ہمارے انگلینڈ ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کو جو شیوخ کہے جاتے ہیں، جن کے لوگ اتباع کرتے ہیں، ان کی اوپر الزامات، اور ایک نہیں، آپ پڑھیں گے تو آپ کی عقل کو حیران کر دینے والے ایسے ایسے الزامات ٹیکسٹ میسج کے ذریعے فارورڈ کیے، اور آج بھی ہو رہا ہے، اور ان کو باقاعدہ پے کیا جاتا ہے، ان کو انکریج ابھارا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو سستے والی پبلسٹی مل جاتی ہے۔ بلکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتی تھی، تو مدینہ منورہ آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بیعت فرماتے تھے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام جن باتوں کی بیعت فرماتے تھے، جن باتوں کا ان سے وعدہ اور پرومس کرتے تھے، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان، اللہ کے حبیب ان سے بیعت کر رہے ہیں، ان سے پرومس لے رہے ہیں، کیا؟ اللہ سے شرک نہیں کرو گی، ولا یزنین، زنا نہیں کرو گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنے اولادوں کو قتل نہیں کرو گی، اور کسی کے اوپر جھوٹا الزام اور تہمت نہیں لگاؤ گی۔ کس کا وعدہ لیا جاتا ہے؟ بھائی جب کسی انسان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آپ پہنچ رہے ہیں، یا ایک اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو آپ سے جن چیزوں کی پرومس لی جائے گی، آپ ڈیکلیریشن فارم فل کرتے ہیں نا، آپ پلین کے اندر بیٹھتے ہیں، آپ کو یہ کرایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، تو ان میں انہی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے جس کا نہ لے جانا بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی لیکوڈ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی نوکیلی چیز نہیں ہے، یہ انہی چیزوں کو پوچھا جاتا ہے جو اہم ہوتی ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے تو انہی چیزوں کو ذکر فرماتے تھے جو بہت ہی اہم ہے۔ تو مجھ سے تہمت نہیں لگا، کسی کے اوپر تہمت نہیں لگاؤں، کیونکہ تہمت کا لگانا، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، اور پھر خصوصاً یہ الزام کسی ایسے آدمی کے اوپر جو اللہ والا ہو، کوئی عالم ہو، کوئی شیخ ہو، کوئی نیک طبیعت انسان ہو جس کا اس الزام سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، تو اس انسان کو تو میں کہتا ہوں کہ اپنی خیر بنائے، وہ اپنی آخرت کو سوچے۔ شاید میں نے آگے ذکر بھی کیا تھا، امام بخاری علیہ رحمہ نے ذکر فرمایا، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ جب کوفہ کے گورنر تھے، کوفہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ، تو بعض لوگوں کی شکایت حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کی، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو جرح بن سنان وغیرہ جو کچھ لوگ تھے،
انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت الزام لگایا کہ یہ نماز برابر نہیں پڑھاتا، صحابی رسول، اور ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلا تیر چلانے والا میں ہوں، اللہ نے مجھے یہ شرف بخشا ہے، اور ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے راستے میں ایسے زمانے دیکھے ہیں، ایسا وقت دیکھا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، ہم لوگ درخت کے پتے کھاتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارا جو پاخانہ ہوتا، ہماری جو ٹوائلٹ تھی وہ بالکل بکریوں کی طرح ہو جاتی تھی۔ ہم نے ایسے زمانے اسلام کے لیے ایسے قربانی دی ہے، اور آج کچھ بنو اسد کے کچھ لوگ آ کر ہم کو الزام لگا رہے ہیں، ہم کو اسلام سکھا رہے ہیں کہ مجھے نماز پڑھانا نہیں آتا۔ لیکن الزام تو الزام ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت پہنچی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا سعد صاحب نے وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تمہارے پر الزام لگایا گیا، تم کیسے نماز پڑھاتے ہو؟ کہ اللہ کے حبیب میں عشاء کی نماز میں پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ اچھی قرات کرتا ہوں اور آخری 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تم سے یہی امید تھی، لیکن چونکہ الزام تھا اور امیر کا تو کام ہوتا ہے، تو انہوں نے اس الزام کی انویسٹیگیشن کے لیے حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا کوفہ کی طرف کہ بھائی جا کے معلوم کرو کہ بھائی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے بلا لیا، تو وہ ہر مسجد میں جاتے تھے اور مصلیوں سے بات کرتے تھے کہ بھائی تم نے سعد بن ابی وقاص کو کیسے پایا؟ تو ہر انسان کہتا تھا کہ سعد بن وقاص تو بہت ہی اعلیٰ ترین انسان ہے اور بہت ہی پابند انسان ہے، اور یہ جو الزام ہے بالکل صحیح نہیں ہے۔ تحقیق کرتے ہوئے وہ لوگ مسجد عبس میں پہنچے، مسجد عبس کے اندر، تو وہاں بھی مصلی حضرات سے بات کر رہے تھے کہ بھائی سعد بن وقاص کیسی نماز پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے وہ؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ایک آدمی مل گیا جس کا نام اسامہ بن قتادہ بتایا جاتا ہے، اس نے کہا کہ ویسے مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن اب تم اللہ کا واسطہ دے کر مجھے پوچھ رہے ہو تو میں بتاتا ہوں، تم اللہ کا واسطہ دے کر مجھے کہہ رہے ہو تو میں بتاتا ہوں کہ سعد بن وقاص کی حقیقت کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس نے کہا کہ سعد بن وقاص جو ہے نا، صرف یہی نہیں کہ وہ نماز برابر نہیں پڑھاتے، وہ جب جہاد کا وقت آتا ہے تو خود پیچھے رہتے ہیں اور دوسرے کو آگے کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ مال غنیمت کی تقسیم میں عدل و انصاف نہیں کرتے، مال غنیمت کی تقسیم میں کیا نہیں کرتے؟ عدل و انصاف نہیں کرتے۔ اس طرح سے انہوں نے الزام لگائے، 3 الزام لگائے۔ تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتا چلا کہ اس آدمی نے مجھ پہ الزام لگائے، تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ انسان اب جو کہہ رہا ہے اپنی بات کے اندر جھوٹا ہے، جو الزام اس نے مجھ پر لگائے وہ جھوٹا ہے، تو اس نے میرے اوپر 3 الزام لگائے ہیں، میں بھی اس کو 3 دعائیں دیتا ہوں کہ اللہ اس کی عمر خوب لمبی کرے، اس کو لمبی عمر عطا کر، کہ اللہ اس کو غربت اور فقر کے اندر مبتلا کر دے، اور یہ اللہ اس کو فتنے کے اندر مبتلا کر دے، فتنے کے اندر مبتلا۔ ہاں کہ کسی اللہ والے کو اپنی سستے الزامات کا نشانہ بنا دینا بہت ہی آسان ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ بولتے بھی نہیں ہیں، لیکن ان کے دل سے نکلی ہوئی آہ بہت کافی ہو جاتی ہے۔ اور سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام بخاری نے واقعہ ذکر کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے تینوں دعائیں قبول فرمائی، اللہ رب العزت نے ان کی تینوں بددعائیں اس کے حق میں قبول فرمائی۔ اتنی لمبی عمر ہوئی اس کی موت نہیں آتی تھی، اتنی لمبی عمر ہوئی، اتنی لمبی عمر۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب وہ لوگوں سے بات کرتا تھا نا، تو یہ آنکھ کی جو یہ سکن جو تھی نا، وہ اس کی یہاں پر آ گئی تھی۔ وہ جب کوئی اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے آتا نا، تو وہ سکن کو ایسے اٹھاتا اور دیکھتا تھا کہ کون، ایسے کر کے بات، یعنی ساری چمڑی اس کی لٹک گئی تھی، اتنی لمبی عمر ہو گئی تھی اس کی۔ اور فقر ایسا تھا، محتاجگی ایسی تھی، نہ اسے کوئی کام دیتا تھا، نہ کوئی اسے پوچھتا تھا، در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، چن چن کے کھاتا تھا۔
لوگوں کی غالب. اور تیسری جو اللہ اس کو فتنے میں مبتلا کر, اور ایسا فتنے میں مبتلا یہ شخص جس کو دکھائی نہیں دیتا تھا, لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ وہ لڑکیوں کو چھیڑتا تھا, راستہ چلنے والی بچیوں کو, لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور لوگوں سے مارتے تھے, پٹاتے تھے. اس کو پتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھے نہ مارو, مجھے ساتھ کی بد دعا لگ گئی, مجھے ساتھ کی. اللہ نے تینوں دعائیں ان کے حق میں قبول کر لی. تو تیسرا گناہ, سب سے بڑا گناہ, کہ کسی کے اوپر الزام لگانا, کسی کے اوپر تہمت لگانا, اور ایسی تہمت جس کا ہمیں علم نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے بھی کچھ گناہ ہیں انشاءاللہ, اس کو اگلی نشست کے اندر بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کا پابند بنائے. درود شریف. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ.